پچھلے ہفتے اپنے اسی پروگرام میں ہم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اس ہفتے نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے یہ خبریں سرگرم تھیں کہ نئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ ہم نے اپنے اسی پروگرام میں کیا کہا تھا، ذرا یہ شارٹ دیکھ لیجیے۔ مائنیوٹلی وزیر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں، نئی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو دوبارہ کہا گیا ہے اور انہوں نے معذرت کر لی ہے ایکسٹینشن لینے سے، میعاد میں توسیع دینے سے، اور اب نئے آرمی چیف کے اوپر وزیر اعظم صاحب کی جو کنسلٹیشن ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور وہ منگل یا بدھ کو جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہے۔ آج ISPR نے باقاعدہ یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنی جو فیئرویل ملاقاتیں ہیں، الوداعی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور آج انہوں نے لاہور میں جو ہے وہ پہلے خطاب کیا۔ بہت سارے ملکوں میں جہاں پر جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں، آرمی چیف کا آنا یا جانا شاید اتنی اہم بات نہ ہو، لیکن جب ہم پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ جنرل ٹکا خان صاحب کے بعد وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں کسی بھی حکومت کو چلتا نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی تاریخ ہو، اور جنرل ٹکا خان صاحب جو تھے وہ 1970 کی دہائی میں آرمی چیف بنے تھے، اور اس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اور حالات قطعی طور کے اوپر فوج کا جو آرمی چیف تھا اس کی فیور میں نہیں تھے، وگرنہ شاید وہ بھی کچھ ایڈونچر جو ہے اس وقت کرتے تھے۔ ان کے بعد آنے والے جنرل ضیاء الحق نے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ مارشل لا لگایا، اور نہ صرف مارشل لا لگایا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی ہی دے دی۔ تو بعد میں جو تاریخ ہے پاکستان کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ جنرل وحید کاکڑ اپنی مدت پوری کر کے سبکدوش ہوئے تھے، لیکن ان کے دور میں بھی صدر اور وزیر اعظم دونوں کو فوج ہی نے چلتا کیا تھا۔ تو اس طرح کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جنرل راحیل شریف صاحب کا جو جانا ہے وہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک مختلف بات ہے جو پاکستان کی فوج کی تاریخ میں زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ راحیل شریف صاحب نے بہرحال ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ آج جو راحیل شریف صاحب نے لاہور میں جس تقریب سے خطاب کیا، وہاں پہ جو حصہ آیا ISPR نے جاری کیا وہ تو ہے ہی، لیکن جو کچھ حصہ جو انہوں نے جاری نہیں کیا لیکن وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ جنرل راحیل شریف نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا there is a social contract between army and the nation. We have to care for that and honor that. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ this contract will be upheld come what may. یہ راحیل شریف صاحب نے وہاں پر بات کی، تھوڑا سا انڈیکیشن انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کیا کہ اگلے آرمی چیف کے لیے بھی انہوں نے ایڈوائس کی ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہمارا پہلا سیگمنٹ فوکس کرے گا۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب، کس طرح سے پہلے تو ہم ایک پورا دیدیے کا انالیسس دیکھ رہے ہیں آپ راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کو اور اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ایک آرمی چیف اپنی مدت جو ہے ملازمت کی وہ پوری کر کے، جیسے انہوں نے تقریباً آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے بات کی تھی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے آج سے بہت پہلے کر دی، کہ وہ اپنی جو مدت ہے ملازمت کی اس میں ہرگز توسیع نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان دنوں بھی اس طرح کی چیمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، یہ نہ ہو کہ آرمی کی جو پرفارمنس ہے یا جو جنرل راحیل شریف جو ہے ان کے ذاتی فیصلے آرمی کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہونے کے تحت ان کو ریلیٹ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ایئر فورس میں اور نیوی میں کوئی ہے ایسی مثالیں جہاں پر ایکسٹینشن ملی ہو چیف کو اور وہ رہے ہوں یا دوسری ٹرم میں رہے ہوں؟ بالکل ایک ایسا واقعہ ہے، ہمارے انور شمیم صاحب جو تھے ایئر چیف مارشل، جنرل ضیاء کے دور میں ان کو ایک ایکسٹینشن ملی تھی، مگر یہ ایک واحد ایسا واقعہ ہے، اس کے علاوہ کبھی ایئر فورس میں ایسا نہیں ہوا، جبکہ آرمی میں یہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ بالکل مختلف طریقے سے دیکھیں، اور پھر یہ جو انٹرونشنز ہوئیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے، لہٰذا آرمی کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ بالکل مختلف طریقے سے۔ امتیاز گل صاحب، آپ کو بھی ذرا ڈیبیٹ میں ذرا اس میں لانا چاہتا ہوں۔ امتیاز گل صاحب، آرمی چیف نے آج لاہور میں کہا کہ there is a social contract between army and the nation. We have to care for that and honor that.
and this contract will be upheld come what may. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سوشل کانٹریکٹ آرمی کا تو قوم کے ساتھ بالواسطہ طور پہ ہے، کوئی سرکاری باقاعدہ سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، کیونکہ فوج آئین کے مطابق وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، وزیر اعظم قوم کو جواب دہ ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تناظر میں راحیل شریف نے صحیح کہا ہے کہ چونکہ اس ملک میں براہ راست یا بالواسطہ طور پہ فوج کا بہت غیر معمولی اثر و نفوذ رہا ہے، اس کی وجہ سے فوج کے بہت سارے کردار اس کو ادا کرنا پڑا ہے مختلف شعبہ زندگی. لیکن امتیاز گل صاحب لگ نہیں رہا کہ آج کے فیصلے سے راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ سے فوج کی تو بحیثیت ادارہ جو اہمیت ہے وہ مزید بڑی ہے اور عزت اور تکریم بھی بڑھے گی کہ جناب دیکھیں ہمارے ہاں بادشاہت نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں، سویلین انسٹیٹیوشنز میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہی چلے جا رہے ہیں. فوج نے ایک روایت تو نئی قائم کر دی پھر آج. کوئی دو آراء بالکل نہیں ہے کہ جس انداز میں انہوں نے رخصت ہونے کو ترجیح دی ہے اس سے ان کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور جنرل راحیل شریف نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے، اور کہ انہوں نے 10 مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے اگر سویلین حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنائے، اگر پارلیمان اپنا وہ بنیادی کردار ادا کرے جس کے لیے وہ ووٹ لے کے نمائندے ہمارے پارلیمان میں آتے ہیں، اور اگر کابینہ میں فیصلہ سازی اجتماعی طور پہ ہو، صرف ایک خاندان کی فیصلہ سازی نہ ہو، تو ان کی اس انداز سے کارکردگی بہتر ہوگی، اس کی اونرشپ میں اضافہ ہوگا جو بھی فیصلے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی. اچھا شاہد لطیف صاحب آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو پرووائزو ایڈ کیا ہے امتیاز گل صاحب نے، ظاہر ہے وہ تو ابھی ہونے کو ہے نہیں ہے. یہاں تو جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنی ہی سب آرڈینیشن چاہتا ہے کہ باقی سارے اس کے سب آرڈینیٹ ہو جائیں. نواز شریف صاحب کا فوج کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم یہ بات کریں نا کہ پچھلے 3 سال سے جو سول ملٹری ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ نظر آیا اس کی وجوہات ہیں نا. اور اب آپ لیٹسٹ انسیڈنٹ دیکھ لیجئے کہ یہ جو نیوز لیک والا معاملہ ہے وہ کتنا اہم ہے کہ اس کی ہر طرح سے چھان بین کی جائے. اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ملکی سلامتی کے اوپر ایک ضربے کاری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ الزام ہے. اس کی اگلے آرمی چیف پرسو کریں گے اس معاملے کو؟ چاہیے نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پرسو اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر میرے مطابق اس کو پرسو کیا جانا چاہیے تھا. یہ باقاعدہ یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں باقی معاملات جو مارشل لا ہو گیا یا انٹرونشن ہو گئی وہ تو آپ کے پرویو میں نہیں ہے نا، میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. مگر یہ جو سلسلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کی بریچ جو ہے وہ تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کو باقاعدہ پرسو کیا جانا چاہیے تھا. لہٰذا میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسو کیا جانا چاہیے تھا. ہوتا کیا ہے کہ جب ان معاملات تو اتنے جو سنگین معاملات ہیں ان کو آپ پرسو نہیں کرتے تو آئندہ پھر اور لوگوں کو بھی یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات چیت کریں. پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. جو ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں بڑے معزز، جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر اپنے کام کے لیے وہاں بھیجا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، ملک کے انٹرسٹ کی بات کریں، وہاں تو اس طرح کے بھی ڈائلاگ جو ہیں وہ تقاریر میں بولے گئے کہ جی یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے یہ کوئی را نہیں کروا رہی، یہ تو ہماری اپنی فوج کرواتی ہے. پھر یہ بھی وہاں کہہ دیا گیا کہ جی KPK جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے. تو یہ کس کی مدد کر رہے ہیں آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیریٹو ہے، اینٹی آرمی نیریٹو جو سیٹ ہو رہا ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوج کو بحال کرنا پڑے گا. امتیاز گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کی جو لائن ہوگی اسپیشلی جو کراچی آپریشن کے اوپر اور ضرب عضب کے اوپر، یہ ایک ڈیسائسو دو چیزیں ہیں؟ اگر راحیل شریف صاحب کی ہم دیکھیں تو 3 بڑے ان کے جو اقدامات ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے. ایک جو یمن میں ہم نے فوج نہیں بھیجی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پارلیمان بھی بہرحال شریک تھی، دوسرا کراچی آپریشن، اور تیسرا جو ہے وہ ضرب عضب ہے. یہ 3 سب سے بڑے ہیں. ضرب عضب اور کراچی آپریشن پہ آپ کو کیا لگتا ہے اگلے آرمی چیف جو ہیں وہ راحیل شریف صاحب کی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ فوج کی پالیسی ہے یا راحیل شریف ڈریون پالیسیز تھیں؟ دیکھیے، جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے یا کرپشن کے خلاف مہم کا تعلق ہے، یہ دونوں چاہے راحیل شریف ہوں، چاہے جنرل ہیڈ کوارٹر ہو یا وزیر اعظم ہو، سب کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلائیں، دہشت گردی سے جڑے ہوئے جتنے بھی گروہ ہیں ان کا کلا کما کرے اور بدعنوانی کا خاتمہ کریں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمان، سیاسی رہنما، سیاسی قیادت، جس کا بنیادی فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ گڈ گورننس یعنی اچھی حکومت کاری کو یقینی بنائے، رول آف لا کو یقینی بنائے، اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس ملک میں چونکہ فوج کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. جو تھوڑی تنقید راحیل شریف صاحب پہ ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ جو بات فوج کر رہی تھی بار بار ٹیررزم اور کرپشن کا جو آپس کا نیکسس تھا، جس میں بڑے بڑے جو صاحبان ہیں ان کے نام آتے تھے، اس کے اوپر کوئی قاری زد وہ نہیں لگا سکے. سندھ میں تو لگائی ہے، ادھر نہیں لگا سکے. اگر آپ مجھے میری بات پوری کرنے دیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کا کام احتساب کرنا نہیں ہے، فوج کا کام کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو کرنا چاہیے تھا. اب پاکستان کے سیاق و سباق میں ناگزیر ہو جاتا ہے اس قسم کا کام فوج کے لیے کرنا، کیونکہ جب سیاسی ادارے اگر اپنا یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک ایسا ادارہ جو کہ خود کو اس ملک کی سرحدوں کا نگہبان سمجھتا ہے اور فوج ہوتی بھی نگہباں ہے، وہ پھر ریسٹلیس ہو جاتا ہے. اس کے جرنیل پھر سوچتے ہیں کہ اگر اور کوئی کام یہ نہیں کر رہا تو ہمیں پھر کرنا چاہیے. کاری ضرب تو اس صورت میں، یہ ضرب کاری صرف اس صورت میں ثابت ہو سکتی تھی جب سویلین سائٹ پہ اتنی ہی ریڈینس ہوتی، آمادگی ہوتی کہ واقعتاً اس ملک کو کرپشن کی دیمک چاٹ رہی ہے اور اس کے خلاف سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ فوج اور سول قیادت یعنی جی ایچ کیو اور وزیر اعظم ہاؤس ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ان گاڑی کے دونوں پہیے اس وقت تک کامیابی سے اور برق رفتاری سے نہیں چل پائیں گے جب ایک پہیا جامد ہو یا موو کرنے سے گریزاں ہو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ شاہد لطیف صاحب، آپ اگلے آرمی چیف کے بارے میں جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، جو 4 جرنیل ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، ان میں سے آپ کو کون لگ رہا ہے کہ کون سا ہاٹ فیورٹ کون ہے؟ اور پھر اس سے کیا وزیر اعظم صاحب کی اور موجودہ جو فوج ہے اس کے آپس کے تعلقات کار کے اوپر بھی کوئی روشنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کافی پیچیدہ سوال ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کون فیورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا آلہ جو ہے یہ ناپنے کا کہ کون مستحق ہے، وہ تو ایک بڑی سیدھی سی چیز ہے اور اس کو میرٹ کہتے ہیں. اور اگر میرٹ کی بنیاد پر آپ یہ بات کریں گے تو 4 جرنیل جن کا ریکارڈ ہم سب کے سامنے ہے، گورنمنٹ کے سامنے بھی ہے، وہ میرٹ جو ہے وہ باقاعدہ خود بولتی ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے. تو اگر آپ بیچ میں پھر سیاسی معاملات کو لے آئیں گے، اور پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان معاملات سے کہ حکومت نے یہ دیکھا کہ جی سیاسی طور پر ان کو سب سے زیادہ موضوع کون نظر آتا ہے، تو پھر تو سارے معاملے جو ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کر ان کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. چلے، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب اور امتیاز گل صاحب، بڑی تفصیل سے آپ بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ جو اگلے آرمی چیف ہیں ان میں سے کس کا فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال بیہائنڈ دا سینز کافی کچھ جاری ہے اور ہم آپ کو وہ سامنے لاتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بڑھتے ہیں تحریک انصاف کے معاملات کی طرف.